حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ عورت اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ اس کے بنا حضرت آدم علیہ السلام بھی ادھورے تھے، وہ بھی جنت میں۔ تم تو پھر بھی آدم زاد ہو، وہ بھی اس دنیا میں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ بولنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے، اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس کا نام ہے زندگی، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ بد دعا تمہیں نہیں دیں گے، اگر لگتا ہے تم نے اچھا کیا تو لازمی ہے اچھا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون کا قلب کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے۔ یہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور غم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کے پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تم دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، یہ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن
ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے ہی اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ملک اور والدین کے لیے دعا مانگو۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ سبق تھا زندگی کا، مجھے لگا محبت ہے۔ حسرت ہی نہیں رہی کہ خود کو ثابت کروں۔ اب کہیں گے غلط ہوں میں کہوں گی صحیح ہیں آپ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ آخر گزر ہی جائے گی حیات، یہ کوئی تا حیات تھوڑی ہے۔ تنہائی تکلیف وہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت کو یاد دلاتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اپنی زبان کو کسی عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کو رمضان میں ماں کا ساتھ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد قسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔